جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان منصور ساحر اپنے پروگرام وینس مارننگ وائبس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کوشش میں نے کی ہے کہ آج چونکہ اب نیا سال شروع ہوا ہے، نئے معاملات ہیں، نئی رنگینیاں ہیں، کچھ ایسے پھول اکٹھا کیے جائیں کہ ایک اچھا سا گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، آپ کی مارننگ کو جو ہے وہ تر و تازہ کیا جائے۔ مختلف شعبہ جات کے لوگوں کو بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر شعبہ زندگی کا آدمی محسوس کرے کہ وہ بھی منصور ساحر کے اس شو میں موجود ہے۔ آئیے اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ سب سے پہلی مہمان، کیونکہ لیڈیز فرسٹ کا حوالہ ہے تو اس لیے ہماری مجبوری تھی، ورنہ ان سے بہت سینئر لوگ یہاں موجود ہیں، لیکن یہ میری بہن مارکیٹنگ کے ایک شعبے سے حوالہ رکھتی ہے، کیونکہ دنیا میں اس وقت جو حوالہ ہے وہ معیشت رول کر رہی ہے، تو اس وقت معیشت کا رول کرنا واضح کرتا ہے کہ مارکیٹنگ کے لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہیں۔ تو ہمارے درمیان موجود ہیں مس روبی رضا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہے میری بہن؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ان کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور ایسا حوالہ، ایک ایسی شخصیت، میں نے شخص نہیں کہا، ایک ایسی شخصیت جو باقاعدہ ایک درس گاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ خاص طور پہ جب ہم تھیٹر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس شخصیت نے زندگی کے تمام بہترین سال تھیٹر کو دیے، ٹیلی ویژن پہ بھی کام کیا، یقیناً اس کا بھی ایک حوالہ ہے، لیکن ان کا جو بیسک پیار ہے وہ تھیٹر کا حوالہ ہے۔ نوجوانوں کو تربیت دینے سے، انہیں آگے بڑھانے سے لے کر جہاں جہاں جیسے جیسے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ادارہ ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے۔ ہمارے درمیان ہماری خوشبختی ہے کہ آج موجود ہیں محترم آدم راٹھور صاحب۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج اچھے ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے۔ اور چونکہ وہ جین زی والی گفتگو چل رہی ہے نا، تو ایسے نوجوانوں کو بھی مدعو کرنا بہت ضروری ہے جو اس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں، صحافت میں بہت تیزی سے اپنا مقام بنا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا علی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آغا؟ الحمدللہ بالکل خیریت، زندہ باد۔ اور پھر وہ سب سے آخر میں سب سے بڑا حوالہ آتا ہے نا، تو ہمارے بڑے بھائی، ہمارے سب سے پیارے بھائی، ایسا ایک شخص جو اپنی ذات سے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص یہ کرم ہوتا ہے، کوئی خاص رحمت ہوتی ہے مالک کی کہ وہ اپنے کچھ خاص لوگوں کو چن لیتا ہے اپنے مخلوق کی خدمت کے لیے۔ تو ایسے ہی ایک حوالہ، کلچرل ایکٹیو ہیں، سوشل ایکٹیو ہیں، بزنس کرتے ہیں، لیکن خلق خدا کی خدمت میں سب سے زیادہ آگے ہیں۔ تو ہم سب کے بڑے بھائی، ایسی شخصیت کہ جن سے انسپائریشن لی جا سکتی ہے، جن کی تقلید کی جا سکتی ہے، جن کے پیچھے چلا جا سکتا ہے، جن کے نعرے لگائے جا سکتے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں محترم جاوید میمن صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی جان کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ دیکھیں میں نے حجت تمام کر دی لیڈیز فرسٹ سے، اب گفتگو کا آغاز میرا خیال ہے آدم بھائی محترم سے۔ کیا یہ جو انسانی خدمت کا جذبہ ہے، ویسے تو چونکہ نام کے ساتھ میمن لگا ہے، مطلب یہ تو قدرت نے جین میں رکھا ہے شاید میمنوں کی کہ وہ انسانی خدمت کے لیے جو ہے وہ بالکل آگے بڑھ کر۔ کہاں سے جرنی شروع ہوتی ہے، کہاں سے کام کا آغاز ہوتا ہے، کہاں ذہن میں آتا ہے کہ یار خلق خدا کی خدمت کرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے شو میں آپ نے مدعو کیا، میں آپ کو شکر گزار ہوں۔ ہمارے دوستوں کے ساتھ اچھی محفل آپ نے لگائی ہے۔ اچھا، میرا چونکہ تعلق میمن کمیونٹی سے ہے اور میمن کمیونٹی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بزنس میں زیادہ انوالو رہتی، لیکن اس سے زیادہ کہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ سوشل کاموں میں زیادہ انوالو ہے۔ آج کراچی کے 70% سے زائد ہاسپٹل، آپ اسکول لے لیں، آپ صحت کے کوئی بھی ادارے لے لیں یا یتیم خانے لے لیں، آپ ہوم لے لیں، آپ جتنے بھی، وہ سب اس کے پیچھے کسی نہ کسی میمن اداروں کا یا میمن شخصیت کا کام ہے۔ زندہ باد جی،
اس وقت جو ہے میمن کمیونٹی کے لیے تالیاں بنتی ہیں کہ واقعی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ویلفیئر کے ساتھ کہیں آپ کو ایک میمن ضرور ملے گا. جی جی اچھا، ہمارے لیے کمیونٹی کے لیے ایک اعزاز بھی ہے، مشہور بھی ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں جا کر سب سے پہلے مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد جو ہے کوئی ویلفیئر کا کام شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی باقی رہائش یا کاروبار کا جو معاملہ ہے وہ بعد میں رکھتے ہیں. صحیح. اور ایسا میرا خیال آدم بھائی زیادہ قریب سے جانتے بھی ہیں، آپ سے بھی ماشاءاللہ کافی رابطے ہیں. تو لیاری سے جو میمن آباد تھے، اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور آگے بڑھتے گئے. آج یہاں سے لے کے حیدرآباد تک، سندھ تک میمنوں کا پھیلاؤ ہے. میمن تو پوری دنیا میں ہے. جی بالکل. میمن عمر بھائی کا تو خاص، ہے. عمر شریف کا جی خاص جی. لگاؤ تھا نا، جی جی. اور وہ کہتے ہیں میمن تو جبرالٹر میں بھی ہے، بالکل برفی برف میں وہاں سائبیریا میں بھی ہے. صحیح، بالکل ایسا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میمن جو ورک کرتے ہیں وہ بڑا، یعنی پیسے سے تو کام نہیں ہوتا. دیکھیں، خالی پیسے سے کام نہیں ہوتا، صرف پیسے سے دل کام ہونا نہیں ہوتا. چاہیے. جی. ابھی بھی میں ایک جگہ سے ہو کے آ رہا ہوں، لیاری میں ہمارے IHIR نے ایک بہت بڑا اسپیشل بچوں کے لیے کیمپ لگایا ہے. آپ یقین کہ بڑی آگرہ تاج میں ایک چھوٹے سے لوہار مسلم جو ہے ان کے ویلفیئر ادارے میں لگایا، اور اسپیشل بچوں کے لیے آج میں نے دیکھا کہ وہاں سینکڑوں بچے جو ہے نا آج آئے ہوئے تھے جن کو لاکھوں روپے کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو وہ اسی وقت کھڑے سب لوگوں نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیا کہ اس کو میں کروں گا، اس کو میں کروں گا، اس کو میں کروں گا. سبحان اللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے، دل بھی ہونا چاہیے انسان کا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. بڑی اہم بات کرتی، چونکہ براہ راست آپ کو مخاطب بھی کر لیا تھا تو آپ ہی کی طرف آ جاتے ہیں. کیا راٹھور بھی جو ہے وہ کہیں میمنوں کی کوئی کاسٹ ہے یا کوئی الگ؟ نہیں، راٹھور اصل میں کچھی کمیونٹی کا لگتا ہے. اچھا، کچھی کمیونٹی. لیکن زبان میں کہیں نہ کہیں مماثلت ہے کچھ؟ کچھی میمن ایک ہی اس میں ہوتے ہیں. میمن اور کچھی ایک ہی اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا تعلق کچھ بھج سے ہے. اچھا. اور جس طرح جاوید بھائی نے کہا ہے کہ یہ کمیونٹیز ہماری جو ہوتی ہیں سب سے پہلے ہماری ان لوگوں کو سپورٹ میں آتی ہیں جو بیچارے پست میں ہیں. جی ہاں، خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی اگر ہم کیلکولیشن کریں گے تو بہت ہولناک صورتحال سامنے آتی ہے. جی بہت زیادہ. تو اس میں ہماری کمیونٹی سب سے پہلے یہی کام کرتی ہیں، جس طرح جاوید بھائی نے بتایا کہ مسجدیں تعمیر کرنا، مدرسے تعمیر کرنا، ان کی ایجوکیشن کے لیے آگے بڑھانا، ایجوکیشن کا، ہیلتھ کا، ان کی ڈسپینسری کے لیے فری وہ کرنا، ایمبولینسز فری کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہماری کمیونٹیز میں آتی ہیں. صحیح. اور یہ سارے ان نیچے طبقے کے لوگوں کے لیے آتی ہیں جو بیچارے کسی حال میں اس ماحول میں گزارا کرنا جن کا مشکل ہوتا ہے. صحیح. تو ہم جس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، میری جو جماعت ہے وہ ہے کچھی مسلم راٹھور جماعت. کچھی مسلم راٹھور جماعت. راٹھور جماعت. اور ہمارے باقاعدہ کمیونٹی ہال ہوتے ہیں جس میں ہم اپنی یتیم بچیوں کے لیے، شادی کے سلسلے کے لیے ہم کمیونٹی بیس پر ان کا سارا کام کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اگر ان کے ماں باپ نہیں ہیں تو ایک سرپرست اس کی جو جماعت ہے وہ اس کے سپورٹ میں کام ہوتی ہے. بالکل صحیح. چلیں آپ کے بیسک حوالے پہ آتے ہیں. تھیٹر پہلا پیار کہاں سے تاریخ شروع ہوتی ہے؟ کہاں ایک نوجوان خوبرو محمد علی سے ملتا جلتا مارکیٹ میں آیا اور پھر؟ تھیٹر اصل میں میرا جنون ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے تھیٹر جو ہے یہ، میں کراچی میں ایک بڑی مشہور میوزیکل اکیڈمی ہوا کرتی تھی، رمیش اکیڈمی. رمیش اکیڈمی. رمیش اکیڈمی. تو اس رمیش اکیڈمی میں سنگنگ کرتا تھا. اچھا، ماشاءاللہ. تو ایک پروگرام میں سنگنگ کر رہا تھا تو ہمارے استاد بہت سینئر رائٹر ڈائریکٹر سمد یار خان صاحب سے ماشاءاللہ بڑا نام ہے جی تھیٹر کا. بہت بڑا نام ہے. تو انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ یار تم گانا بہت اچھا گاتے ہو لیکن اگر تم پرفارم کرو تو تم اور اچھے لگو گے. اچھا. تو پھر انہوں نے مطلب وہ ڈیل ڈال، وہ ایک لمبا چوڑا خوبرو نوجوان وہی. تو انہوں نے پھر مجھے تھیٹر کی طرف کیا. تو میرا پہلا کھیل جو تھا وہ شہزادہ برائٹو کے نام سے ہم نے کیٹرک ہال میں کیا تھا. اچھا. 17-18 سال کی ایج تھی سمد یار خان صاحب کی. سمد یار خان صاحب سے. بس وہاں سے سلسلہ نہیں ایج کس کی 17-18 تھی؟ میری. تو اچھا. وہ سلسلہ شروع کیا. اس کے بعد تھیٹر میں پرفارمنس کرتے کرتے کراچی میں ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے جو سینئر ڈائریکٹر تھے
میں ایک منٹ، یہ جو حوالہ آپ نے بتایا نا کہ جو ایک ایسا خوبرو نوجوان ہے، کیا کہتے ہیں 17-18 سال کا، تو اور پھر اس کے مطلب وہ دور ایسا ہے کہ ناظرین جب کوئی خوبرو نوجوان آپ کو کہیں نظر آتا تھا تو وہ دیکھنے والی آنکھیں جو تھیں نا، وہ جو تھیں وہ چار جانب جو ہے وہ اٹھتی تھیں، چار جانب سے اٹھتی تھیں کہ اس نوجوان کو کہیں نہ کہیں اس کے معاملات کے ساتھ کر لیں۔ اس وقت ہمیں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بریک لے لیا جائے، تو وقت ہو گیا بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ۔ نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب چائے سامنے آ جائے تو پھر اس کے بعد کوئی دل نہیں چاہ رہا ہوتا کسی کا بھی کہ جو ہے وہ پروگرام کو کنٹینیو کیا جائے، تو فوراً ہم بریک پہ چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے ہمارے لیے چائے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اماں جب بازار جاتی ہیں اور بازار سے واپس آتی ہیں، بچے شور مچاتے ہیں نا، امی آ گئی امی آ گئی، تو ایسے ہی چائے آ گئی۔ جی بڑے بھیا، آپ کی گفتگو کو بیچ میں انٹرپٹ کیا تھا کہ تھیٹر صمد یار خان صاحب آپ کو لے آئے، خوبرو نوجوان، اس کے بعد کی جرنی کا کیا حوالہ ہے؟ اس کی جرنی کا یہ ہے کہ اس کے بعد پرفارمنس ہوتی رہی کراچی میں، بہت اچھے تھیٹر ہوئے، معین اختر، عمر شریف جیسے بہت بڑے بڑے اداکاروں نے بہت اچھی پرفارمنس دی، بہت اچھی آڈینس، اور ایک بڑا عروج دیا جس وقت ہندوستانی فلموں کا بڑا بول بالا تھا، اس وقت تھیٹر کے ڈراموں نے بڑی ٹکر دی انہیں، بہت بڑی پوری مارکیٹ، ایشیا کی پوری مارکیٹ بلکہ دنیا کی پوری مارکیٹ میں ہمارے تھیٹر جو ہے وہ چلے گئے۔ لیکن پھر کراچی کا ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ حالات تھوڑے سے ڈسٹرب ہوئے، اور اس کی وجہ سے جو ہمارے سینئرز تھے وہ بیک آؤٹ ہو گئے، جس میں عمر بھائی بھی لاہور چلے گئے تھے، لاہور تھیٹر شروع کر دیا اس کی سلسلے میں۔ تب اس کے بعد جو جن ڈائریکٹروں نے اپنا کام شروع کیا تو ان میں اتنی ڈیپتھ نہیں تھی، اتنی وقت نہیں تھی، تو پھر مجبوراً مجھ جیسے ناچیز کو جو ہے وہ ڈائریکشن میں آنا پڑا۔ صحیح۔ اور پھر میں نے اپنی ڈائریکشن میں اپنا کام شروع کیا، اور پھر ریسرچ تھی، پڑھتا رہا، پڑھنے کے بعد پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے اپنا ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا ماشاءاللہ، ایڈمز تھیٹر کے نام سے، جس میں کئی بچوں نے اپنا ڈپلومہ لیا، بڑے بڑے ڈائریکٹر بن گئے، رائٹر بن گئے، تو اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہے وہ بچے اپنا کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، یعنی آپ نے اپنی ذات سے جو ڈیلیور ہو سکتا تھا انہوں نے پورا کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ روبی میری بہن، مارکیٹنگ کا شعبہ جو ہے وہ بہت ہی ایک ٹف جاب رہی ہے، آپ چونکہ بنیادی طور پر صحافت سے بھی رشتہ رہا آپ کا، تو کہاں لگا کہ یار بہت آسان ہے یا بہت مشکل ہے، خاص طور پہ خواتین کے لیے مردانہ وار نکلنے کا حوالہ ہے، آپ کو اس سوسائٹی میں مردوں کے ساتھ کام کرنا ہے، کہاں کہاں مشکلات پیش آئیں، پھر کیسے اس شعبے میں جو ہے وہ سروائیو کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، لڑکیوں کے لیے بڑا ٹف شعبہ ہے یہ، اور اس میں بڑے امتحان ہے لڑکیوں کے لیے، اور مجھے میرے ساتھ یہ ایک دعا ہے کہ مجھے عثمان صاحب جیسے استاد ملے۔ عثمان ساٹی صاحب، ماشاءاللہ، عثمان ساٹی صاحب مجھے میرے استاد تھے، اور انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا، صحیح، قدم قدم پہ انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، اور ان کا یہی کہنا تھا جہاں تمہیں لگتا ہے صحیح کہ تم کر سکتی ہو وہاں جاؤ، جہاں نہیں لگتا وہاں نہ جاؤ، ہاں جہاں فیلنگ ویل نہ ہو وہاں نہ جاؤ، بڑی بات ہے۔ بالکل بالکل یہی تھا، اور اسی لیے مجھے میرے استاد جو ہیں مارکیٹنگ میں بھی اور جرنلزم میں بھی عثمان صاحب ہیں، اور وہ مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مطلب ایک حوالہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کو کوئی گاڈ فادر مل جائے تو پھر وہ آپ کا ٹریک ٹھیک ہو جاتا ہے، بالکل ایسا ہی حوالہ ہے۔ تو کتنا عرصہ جو ہے وہ اس گروپ کے ساتھ آپ رہے؟ میں نے 20 سال گزارے ماشاءاللہ، وطن گجراتی کے ساتھ، ماشاءاللہ، 20 سال گزارے ہیں، اور سب کچھ وہیں سے سیکھا ہے میں نے۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ عثمان صاحب
ग्रेट मैन थे। ग्रेट मैन थे। सहाफ़त में जो इस वक्त तब्दीली आई है, थोड़ी सी बात उसकी भी कर लेते हैं। आगा सोशल मीडिया का दौर आ गया है, मतलब प्रिंट मीडिया से निकले, सैटेलाइट टेलीविज़न, रेडियो आया, सैटेलाइट टेलीविज़न आया, फिर उसके बाद सैटेलाइट टेलीविज़न ने एक बड़ा बूम हासिल किया। जो टॉक शोज़ होते थे उन्होंने सियासत ही तब्दील कर दी थी। अब सोशल मीडिया का दौर आ गया है। अब सोशल मीडिया के हर पॉकेट्स में जो है वो नई खबरें आ रही हैं। क्या फ़र्क महसूस करते हो आप कि आज का जर्नलिज्म कहाँ जा रहा है, इसकी सिमत दुरुस्त है या नहीं है? देखिए, आज के जर्नलिज्म के अंदर जो है ना, दो मेयार चल रहे हैं। दो मेयार, एक फेक खबरें और एक है सच्चाई। सर अब हमें इस वक्त जो है ना, जो असल सहाफ़ी हैं या असल जो है अखबारात, जो चैनल हैं, उनको जो खबरें पहुंचती हैं, ठीक है, उसके अंदर 50% जो है ना फेक खबरें होती हैं। सही। उनको जज करना, उनको जज करने के बाद फिर जो है उसको वो शाया वगैरह करना, तो उसके अंदर बहुत मसाइल हैं। सही। तो हमें सबसे पहले तो ये जर्नलिज्म के अंदर असली और जाली, इसको जज करना पड़ेगा। खास तौर पे जब सोशल मीडिया की आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं नाजरीन, तो आपको ये देखना होता है कि जो खबर आप देख रहे हैं, जो बात आप सुन रहे हैं, तो किस हद तक सही है और गलत है, जी, वरना मुश्किल डालेगी ये। जी, इसी वजह से जो ना, जो ओरिजिनल जो है सहाफ़ी है वो बदनाम हो रहे हैं। सही है। तो सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां भी लगना शुरू हो जाती हैं। तो अब उस चीज़ को देखना पड़ेगा और इस चीज़ को मेयार पे उतरना पड़ेगा। ये जो खबरें चलती हैं, ख़ास तौर पे अगर कोई पॉलिटिकल खबर आप पिच करते हो या देते हो, उसके बाद फिर वो अब तो ख़ास तौर पे एक ट्रेंड बन गया है ना कि वो बहुत सारे हमला आवर हो जाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो हैं आप पे। इस तरह का कुछ होता है कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं हमला आवर हो जाएं कि आपने ये क्या खबर दे दी, ये क्या कह रहे हैं आप? कुछ जाली, जिसको मैं कहा जाता हूँ, कुछ ऐसे सोशल मीडिया वर्कर्स हैं कि जिनको सियासी पुश्तनाई है, तो वो फिर अपने हरीफ को वो जेर करने के लिए उल्टी सीधी खबरें लगाते हैं। उल्टी सीधी खबरें लगाते भी हैं। जी। अच्छा, उसकी वही सच्चाई जांचने के लिए आपको खबर की तह में उतरना है, वरना बात नहीं बनेगी। वरना बात नहीं बनेगी। वरना बात नहीं बनेगी। जी, जी। और वो जो ये जो अब सैटेलाइट के मामलात से आगे की बात शुरू हो गई है, सोशल मीडिया, वो एक मिनट में खबर दाएं बाएं हो जाती है। तो इसमें किसी हद तक जो है वो जो सरकार पाबंदियां लगा रही है, आप उसके हक में हो? जी, सरकार पाबंदियां लगा रही है, लेकिन पाबंदियां इतनी सख्त नहीं होनी चाहिए कि कोई इंसान सच बोलने से डरने लगे। सही। ठीक है, उसका भी एक जो है ये गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। और इसके अंदर बहरहाल बहुत अच्छे इकदाम उठे हैं। तो अब इंशाल्लाह बहरहाल फेक न्यूज़ जो है वो चलनी बंद हो गई हैं, काफ़ी हद तक हो गई है। वरना तो माशरे के अंदर आप देख रहे हैं कि जिस किसी ने उधम मचा हुआ था, उससे बहरहाल बहुत हद तक जो है अब रिलीफ। सरकार को इस सारे मामले में एक्शन लेना चाहिए। सरकार जो फलाही इदारे, फलाही मामलात हैं, फलाही काम है, उसमें किस हद तक आके हाथ बटाती है या वो क्रेडिट आपका जो है वो भी ले जाती है? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि हमारे जो सरकारी इदारे हैं वो कोई भी सोशल कोई भी काम हो रहे हैं उसको करने में एक लिहाज से नाकाम है। सही। इसीलिए जितने प्राइवेट आज देखें कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो बिल्कुल खचाखच भरे हुए हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में लोग जाते हैं लेकिन वहाँ एक बुखार और सर दर्द की गोली भी जो है ना दस्तयाब नहीं, मुश्किल हो जाती है बाज़ ठीक है ना। तो इंसान जब अपने बच्चे पे बात आती है, वो बीमार होता है या घर में से कोई बीमार होता है, किसी अपने पे बात आती है तो सभी कुछ निकाल के रख देता है ना। फिर तो भाई वो जाहिर सी बात है, फिर यहाँ कसाई बैठे हुए, पता है आपको, प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, वो उस वक्त को केश करते हैं और उनको पूरा चीरा दस्ती करके उनसे सारी चीज़ें उनसे ले लेते हैं, वो सब चीज़ें। फिर भी वो बेचारा सेहतमंद हो जाए तो उसकी नसीब की बात, वरना बेचारा वही रुलता है। देखिए, सरकार अब कुछ ऐसा होने लगा है कि अब कहीं कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि हुकूमत वक्त को भी शायद एहसास हो चला है, नया विजन आया, नई क़यादत। देखें, इतना फंड है आपके पास, इतनी चीज़ें हैं, आप रोज़ाना अखबारों में फला चीज़, बजट में हम देखते हैं आदाद व शुमार, किसी चीज़ के लिए कितना फ़ंड है, किसी चीज़ के लिए कितना फ़ंड है। तो लेकिन वो मैं समझता हूँ बराह रास्त आवाम के लिए कोई भी काबिल अमल नहीं है। सही। और जब तक आप आवाम को कुछ देंगे नहीं, जब तक उससे आप ले भी नहीं सकते। बिल्कुल सही। तो हुकूमत करना, देखें, हुकूमत तो यजीद ने भी की, हुकूमत तो फिरौन ने भी की, बड़े बड़े लोगों ने हुकूमतें की, तो लेकिन आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। जी ऐसा ही है। तो अगर
ہم اپنے پاس سے کچھ نہ دے سکیں تو جو میرے پاس آپ نے دیا ہے رکھنے کے لیے اسی میں سے میں کر دوں تو بہت بڑی بات ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا یہ جو کمیونٹی کے ہاسپٹلز آپ نے ذکر کیا خاص طور پہ، تو کیا عام آدمی کسی دوسرے حوالوں کا آدمی بھی وہیں جاتا ہے اور اسی طرح ٹریٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہاں سے نہیں، صرف 2 ہاسپٹل ایسے ہیں یہاں سے ساؤتھ آپ کی ڈسٹرکٹ میں، اور ایک ہمارا کتیانہ ہاسپٹل ہے، دوسرا باٹوا ہاسپٹل ہے۔ یہ 2-3 ہاسپٹل بڑے ہاسپٹل ہیں جہاں 600 بیڈ کی گنجائش ہے ماشاءاللہ۔ آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ منصور طاہر فون کرے تو ہم ڈسکاؤنٹ، انہوں نے ایک ونڈو بنایا ویلفیئر، اچھا ویری گڈ۔ اور آپ یہ ٹرائی کر بھی سکتے ہیں، جو ناظرین بھی اگر چاہیں تو وہاں جا کے اس کو مقصد ٹرائی کر سکتے ہیں۔ آپ جائیں ویلفیئر فنڈ سے، وہ آپ کو اسی وقت جو ہے نا 35% تک آف کر دیتے ہیں، 50% تک آف کر دیتے ہیں۔ بہت زیادہ ضرورت مند ہے تو اس کو جو ہے نا پورا Right off ویو بھی ہو کر جاتا دیتے ہیں۔ اچھا یہاں ہمارے میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جی جی بالکل، اچھی باتوں کا ذکر ہونا چاہیے جائے بھائی، اسی لیے آپ میرا کو بھی زحمت دی تعلق ہے۔ اسی کمیونٹی سے کتیانہ ہاسپٹل ہے، یہ آغا بھائی جانتے ہوں گے میرا خیال ہے، آدم بھائی بھی، سب کا تقریباً کسی نے، یہ روبی بھی ماشاءاللہ اس علاقے سے کافی واقف ہیں۔ ابھی ایک تقریب ہوئی، 400 اوپن ہارٹ سرجری وہاں کمپلیٹ ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ اور 50% سے زیادہ وہ جو ہے فری والی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے آج کل اوپن ہارٹ سرجری کتنی مہنگی ہے؟ جی بہت مہنگی ہے۔ 50% سے زیادہ فری ہوئی ہیں۔ اور ابھی یہ رمضان کے حوالے سے انہوں نے ایک تقریب رکھی تھی تو ڈونیشن کی کمنٹمنٹ انہوں نے لینا شروع کی ہے، تو کافی لوگوں کی کمنٹمنٹ ہے کہ کسی نے 2 آپریشن، کسی نے 10 آپریشن، کسی نے 20 آپریشن، کسی نے 1 آپریشن، یعنی اپنے ذمے لے لیا ہے اور اس کو انہوں نے اپنے حساب سے، اپنے بجٹ سے انہوں نے یہ اس کا بجٹ پورا کیا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ بجٹ کا سب سے اہم حوالہ ہوتا ہے۔ آج جو بجٹ ہے وہ بالکل ہاتھ سے نکل گیا ہے، تھیٹر جو ہے وہ دم توڑ رہا ہے کراچی میں، کیا وجہ ہے؟ سر بات یہ ہے کہ تھیٹر دم توڑ رہا ہے وہ اس لیے کہ ہم نے رائٹرز کو الگ کر دیا، اچھا ڈائریکٹرز کو الگ کر دیا ہے نا۔ اب ہم نے جب ان مین جو پلر ہیں ہمارے، ان کو جب الگ کر دیا تو وہی روایتی لکھا ہوا ڈرامہ آپ ایک بار بار کسی اور نام سے، بار بار کسی اور نام سے کریں وہ گے، چند رٹے رٹائے جملے، وہی لافٹر، وہی پھر اس میں چند جملوں کے ساتھ پھر آپ نے ایک رقص ڈال دیا جس کی وجہ سے اور تباہ کر دیا۔ یہ کب سے آیا تھیٹر میں ڈانس کا کلچر جو ہے وہ کراچی میں کب سے آیا؟ شاید کہیں لاہور تھیٹر میں تو وہ جلدی آ گیا تھا، لیکن یہاں کب سے وہ ایلیمنٹ؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ عمر بھائی کے دور کے بعد سے آیا۔ عمر بھائی کے دور کے بعد سے آیا۔ عمر بھائی جب یہاں سے لاہور شفٹ ہوئے، عمر بھائی کے دور سے بعد اس لیے آیا کہ عمر بھائی بھی تھے تو وہ ایسے رقص نہیں کروایا کرتے تھے جو کہ لوگوں کو فیملیز کے ساتھ مشکل ہو جائیں۔ اس کے بعد عمر بھائی کے جانے کے بعد جو ہے نا، لوگوں نے اپنی رائٹنگ ڈرامے کو کم کر کے اور ڈیوریشن پوری کرنے کے لیے انہوں نے رقص بیچ میں ڈالنا شروع کر دیے، آئٹم سانگ کے طور پہ وہ آئے اور پھر چھا گئے، جس سے کیا ہوا کہ ہماری جو ایکچوئل پبلک دیکھنے والی تھی نا وہ گھر بیٹھ گئی، اور تماش بین جو تھے نا وہ آ کر انہوں نے تھیٹر کو دیکھنا شروع کر دیا۔ تو یہ تباہی ہماری اس وجہ سے آئی، سمجھا۔ پھر ہمارے تھیٹر کی ڈایاگرام کو چینج کر دیا گیا، ٹھیک ہے، ہمیں مختلف ڈویژن میں کہ جی یہ عوامی تھیٹر ہے، یہ کمرشل تھیٹر ہے، یہ کلاسک تھیٹر ہے۔ تھیٹر تو تھیٹر ہے نا، بالکل ایسا ہی ہے، تھیٹر تو ایک ہی ہے، اس کا ڈائیگرام ایک ہی ہے، سب بالکل صحیح ہے، سب کو اس پہ کام کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اس کی تعمیر کے لیے، اس کے واپس بلڈ کے لیے ہم لوگوں کو آپس میں کچھ جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ جو آرٹس کونسل آف پاکستان اور اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں جدید آرٹس کونسل کے بانی، میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں محترم محمد احمد شاہ صاحب، ستارہ امتیاز، ان کا کوئی حوالہ بنتا ہے؟ ان کا بہت زیادہ، مطلب یہ خاص طور پہ ہر سال اس طرح کے تھیٹر کے جو ہے وہ کرواتے ہیں فیسٹیولز، تو اس سے کوئی کچھ بہتری آتی ہے؟ دیکھو منصور، بہت زیادہ شاہ صاحب کی طرف سے بہت زیادہ تھیٹر کی پروموشن کے لیے کام ہوتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر 40 کنٹریاں پہلے آئی تھیں، اب 130 یا 140 کنٹریاں اس دفعہ آئیں۔ جی ہاں، یہ مختلف تھیٹرز لے کر ہمارے ملک میں آئے، ہمارے شہر میں آئے، اور انٹرنیشنل فیسٹیول نے کراچی کا وہ چہرہ جاہد بھائی دکھایا دنیا کو کہ یہ ثقافت کا، کلچر کا، ادب کا حوالہ رکھتا ہے۔ کوئی ہمارے پاس ایتھنک حوالے نہیں ہے، کوئی ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں نہیں ہے، یہ ہے کراچی کا اصل چہرہ۔ جی اب یہ مختلف
जो हमारे थिएटर्स हैं ना, अभी हमारे थिएटर 12 किस्म के हैं। सही हमारे यहाँ कराची में थिएटर प्रोसिनियम ही होता है। सही है। प्रोसिनियम से हम निकलते नहीं हैं, जबकि माइम है, पेंटामाइम है, ड्रामा है, अपना डांस ड्रामा है, ये सारे मुख्तलिफ किस्म के थिएटर जब ये आते हैं शहर में हमारे कराची में, तो हम जैसे लोग जो थिएटर से वाबस्ता लोग हैं उनको उन चीज़ को देखना चाहिए और उससे एक सबक हासिल करना चाहिए कि हमें कैसे थिएटर पेश करने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जाहिद भाई, मैं पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, उस्ताद बैठे हुए हैं तो हर अच्छी बात पर खराजे तहसीन पेश करना भी ज़रूरी होता है ताकि हौसले जो हैं वो बुलंद हों। बॉस ने ट्रिब्यूट करने के लिए म्यूज़िकल हवालों का ना एक प्रोग्राम तरतीब दिया जिसमें हमने 50s के भी गाने सुने, 60s के भी सुने, 70s के श्रद्धांजलि। तो क्या देखने का इत्तेफाक हुआ था आपका श्रद्धांजलि? नहीं, इत्तेफाक से मेरे देखने उस पर वो भी बताएं थोड़ा सा, वो कैसे आया आइडिया जहन में? वो आइडिया इसलिए आया कि हमारे जो सीनियर्स लोग थे, बेचारे बहुत सीनियर्स लोग, तो वो अक्सर मुझे कहा करते थे कि यार राठौर भाई कोई ऐसा प्रोग्राम करो जिसमें हम भी इंटरटेन करें। तो फिर मैंने वो प्रोग्राम तरतीब दिया कि 1970 के बाद के जो मेलोडीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस के लिए मैं बाकायदा कोरियोग्राफर लेता था। आहा। और जैसे राज कपूर है तो राज कपूर का गेटअप, अगर वहीद मुराद है तो वहीद मुराद का वाह गेटअप, वाह वाह वाह। अगर मोहम्मद अली है तो मोहम्मद अली का गेटअप, इसी तरह शमी मारा, रानी जो भी हैं, इनके गेटअप में उनकी वही फुटवर्क, वही परफॉर्मेंस जो है ना, मैं कोशिश करता था कि थिएटर पे लोग लाइव देखें। रूबी बच्चे, सरहद नहीं होती, फन की सरहद नहीं है। आप जो है बार बार हम ये बात करते हैं कि सिर्फ सियासत है जिसने जो है वो डिवाइड किया हुआ है, अलग किया हुआ है। दिलों में गुंजाइश पैदा करें तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। तो फिर ये सिलसिला यहाँ से चला, फिर उसके बाद लोगों ने इतनी फरमाइशें करना शुरू कर दी कि फिर हर साल मजबूरन मुझे मतलब वो तो ट्रेडिशन बन गया ना बॉस आपका। वो हाँ। तो ऐसा शो है, ऐसा प्रोग्राम है, मतलब मैं यानी सीढ़ियां तक फुल हैं, हाँ। दरवाजे तक ब्लॉक हुए, लोग टेक लगा के बैठे थे, दूसरा आदमी कह रहा भाई दरवाजा खोलो, बोलो आओगे कहाँ, बैठोगे कहाँ भाई, फुल हो चुका है हॉल। फिर हर गाने से पहले बाकायदा एक रिसर्च होती थी, किसने लिखा, किसने कंपोज किया, किसने इसकी परफॉर्मेंस दी, किसने डायरेक्शन दी, उसकी पूरी एक डिटेल जो है उस गाने से पहले लोगों को बताई जाती है और फिर उसके बाद उस गाने की प्रेजेंटेशन, यानी ट्रिब्यूट, यानी खराज तहसीन, यानी श्रद्धांजलि। वाह 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 वाह। रूबी बच्चे, ये सारी सूरत हाल है। तुम्हारा अपना भी एक बड़ा हवाला रहा है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची से, तो कभी इस तरह के इवेंट के हवाले से भी मार्केटिंग का कोई तजुर्बा हुआ क्या? जी बिल्कुल, थिएटर के हवाले से काफ़ी लोगों के साथ काम भी किया है और लतीफ़ कवाडिया मरहूम के साथ माशाल्लाह थिएटर के हवाले से उनके ये है कि अब जो है आर्ट्स काउंसिल इस वक्त जो शाह साहब ने किया है वो तो बहुत काबिल तारीफ है, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ। वो बहुत काबिल तारीफ है और अब जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा, शाह साहब ने भी इस बात को तस्लीम किया कि ऐसा नहीं है कि आर्ट्स काउंसिल ही बिल्कुल कुछ नहीं था, लेकिन आर्ट्स काउंसिल एक ऐसा इदारा था कि जब वो कमान शाह साहब के हाथ में आती है, जैसे हम मुस्तफ़ा कमाल पाशा आता तुर्क की बात करते हैं ना, जदीद तुर्की के बानी, तो इस तरह जदीद आर्ट्स काउंसिल के बानी जो हैं वो इसमें कोई उन्होंने बहुत मेहनत की है। इतना स्ट्रगल है इस आर्ट्स काउंसिल को बनाने में कि मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो इतनी मेहनत करके यहाँ बिल्ड तक ले जाए। बिल्कुल ऐसे। मैं हमेशा जाहिद भाई ये जुमला देता हूँ कि लोग आसान समझते हैं अहमद शाह होना, वो पंजाबी में कहते हैं लग पता जाता है, फिर जब आप निकलते हैं ना काम के लिए तो फिर आपकी स्ट्रगल। आजकल की जो सियासत चल रही है कराची में, वो कवर कर रहे हो, कुछ चीज़ों को देख रहे हो? जी, कराची शहर में इस वक्त जो सियासत जो है ना माशाल्लाह, एक ग्रुप तो आपस में ही लड़ रहा है। ये बिल्कुल जो आपस में एक दूसरे की जो है ना, कहते हैं ना कि वो गलतियां निकालने पे शुरू है, लेकिन ये नहीं देख रहे कि उसकी वजह से शहर का क्या हाल हो रहा है। दिन ब दिन जराइम बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमें चाहिए कि हम जो है ना अपनी फोर्सेस को हमेशा उसका साथ दें, जरूरी है, उसके अप्रिशिएट करें, जरूरी अभी है। कल ही जो है आप देखें कि इतना बारूदी मवाद पकड़ा गया है, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे शहर के अंदर क्या होने वाला है। तो इसलिए जो है हमें चाहिए कि इस वक्त इत्तेहाद का सबूत दें और एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे की गलतियां उजागर नहीं करें, बल्कि अपने दुश्मनों पे नज़र रखें कि वो किस तरह हमारे शहर में हमारे मुल्क को तबाह करना चाह रहे हैं। बिल्कुल तो हमें अपनी फोर्स का भी साथ देना चाहिए
اور ان کے لیے بلکہ دعا گو ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اور جو اس وقت کے عالمی حالات ہیں, عالمی تناظر ہے, اس میں پاکستان کا کردار جس طرح ابھر کر سامنے آیا ہے, تو ہمیں لازمی طور پر ضروری ہو گیا ہے کہ اپنے داخلی انتشار کو ہم کم سے کم سمیٹ کر بالکل ایک کوزے میں بند کر کے رکھ دیں کہ آج کسی نے کہا کہ وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں, یہ تیرے جسم تیری روح سے عبارت ہے. وطن ہے تو ہم ہیں, اس کے بعد کے معاملات آتے ہیں سارے, ساری سیاست, ساری ریاست, ساری حکومت, ساری وزارت, یہ سب بات کی ہے سب سے پہلے پاکستان کا حوالہ ہے. اسی لیے چیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے واپس آ گئے ہیں. آغا میرے بھائی, میں جاننا چاہوں گا کہ چونکہ آپ کا تو صحافتی حوالوں میں مختلف اداروں میں جانا ہوتا ہے, مختلف سیاستدانوں سے, وزراء سے ملنا ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کوئی ادارہ کراچی میں, خاص طور پر اگر ہم صوبہ سندھ کی بات کریں, تو بہتر کام کر رہا ہے؟ دیکھیں, ادارے تو سارے ہی بہتر کام کرتے ہیں, ادارے سارے ہی بہتر کام کرتے ہیں, لیکن ان اداروں کی جو غلط کارکردگی ہو جاتی ہے اس کے پیچھے کچھ عناصر ہیں. وہ کچھ عناصر جو ہیں وہ کیا وہ زیادہ ڈومینیٹنگ حوالے نہیں ہیں؟ جیسے اگر آپ جاہد بھائی نے کہا کہ صحت کے شعبے میں دیکھ لیں, باقی معاملات میں دیکھ لیں, ایک سڑک جو ہے اس کو اگر 1 مہینے میں بن رہا ہے اور وہ 1 سال میں بنے گی, تو یہ تو مجرمانہ غفلت ہے نا. جی جی بالکل مجرمانہ غفلت ہے. اور اس کے پیچھے جب پشت پناہی, میں نے آپ کو بتایا, سیاسی عناصر ہیں جن کی اپروچ ہوتی ہے. اس اپروچ کی وجہ سے جو ہے عوام پریشان ہوتی ہے. اب اگر کوئی ادارے میں اگر کوئی اپنا کام کرنے کے لیے جاتا ہے, کوئی کام لے کے جاتا ہے, کوئی ہمارے یہاں یہ مسائل ہیں, یہ مسائل ہیں, تو وہ جہاں جن کی جو اپروچ والے ہوتے ہیں ان کا تو کام ہو جاتا ہے, اور جو نہیں ہوتے وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں. اس کی وجہ سے آئے دن آپ دیکھیں حادثات ہوتے ہیں شہر کے اندر, جرائم بڑھ رہے ہیں. جرائم کے پیچھے بھی اگر کوئی مثال کے طور پہ کہیں نہ کہیں ڈانڈیاں جو ہیں وہ جا کر ملتی ہیں سیاسی حوالوں سے, کچھ ایسی باتیں سیاسی جماعت نہ کہیں تو کم سے کم سیاستدان ضرور کچھ ایسے ہیں کہ جو پشت پناہی کرتے ہیں. جی جی. اب اگر ہم دیکھنا چاہیں, اگر مثال کے طور پر علاقوں میں جرائم, ٹھیک ہے, ہم کھل کے بات نہیں کرنا چاہتے, کھل کے بات کرنا بہت مشکل ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اب کچھ ایسے باتیں ہیں لیکن وہ ہم نہیں کرنا چاہتے, کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کے پیچھے جو ہے مافیاز ہیں. ان مافیاز کو جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل. منشیات, جرائم, سنیچنگ, ان سب کو روکنے کے پیچھے بھی مافیاز ہیں. تو وہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے, یعنی کوئی بھکاریوں کی بھی مافیاز ہیں. اب مطلب آپ تمام تر احکامات کے باوجود آپ سگنلز پر آپ کہیں بھی رکیں گے تو 1 نہیں 6 بھکاری آپ کے اوپر جو حملہ آور ہوتے ہیں. تو مافیاز سے یاد آیا کہ بھائی یہ جو مارکیٹنگ کا حوالہ ہے, تو کہیں اس میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ کچھ خاص لوگ ہیں, کچھ خاص گروپس ہیں, وہی سارا ریونیو لے جاتے ہیں, پھر تھوڑے بچتا ہے. ایسا مطلب خاص طور پہ کچھ کہیں لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا کہ بھائی ہمارا بھی تو اخبار ہے, ہمارا بھی تو حق بنتا ہے. بالکل یہاں پہ بھی مافیا ہے نا, بالکل یہاں پر بھی مافیا ہے. اور ایسا بہت سی دفعہ ہوا ہے کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں انہیں نہیں ملتا ہے. اچھا. یہاں پہ بھی وہی سورس اور آپ کی سیاسی پشت پناہی ہوتی ہے. اور لین دین کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ 100 روپے لے کے جا رہے ہو تو دو گے کیا. بالکل بالکل, لین دین میں یہی جو سب سے زیادہ جس کی پاور ہوتی ہے وہی زیادہ ایڈ لے جاتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, سرکاری اشتہارات کے حوالے سے بھی یہ سارے معاملات ہیں یا صرف کمرشل حوالوں سے؟ کمرشل بھی, پرائیویٹلی بھی, سرکاری بھی, سب میں ایک جیسا پلان ہے. ایک جیسا پلان ہے, کوئی کچھ الگ نہیں ہے. کچھ الگ نہیں ہے. پھر کیسے سروائیو کرتے ہو؟
جو چھوٹے اخبار ہیں وہ تو بند ہو جاتے ہیں, وہ تو بڑی مشکلوں سے سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. اخباری صنعت تو ویسے ہی اس وقت تو ویسے اس بالکل وقت تو وہ بالکل ہی جو ہے دم توڑ چکی ہے. اب رہ دے کہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اسی پہ کام چل رہا ہے, بالکل, اور وہ بھی وہی ہے جس کی جتنی پاور ہے وہی سروائیو کر رہا ہے. اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ, جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. بالکل بے شک. آدم بھائی, آپ سے ہم نے جو گفتگو کی اور خاص طور پہ جاوید بھائی نے بتایا کہ جو فنکاروں کے مسائل ہیں نا, اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے عمر شریف بھائی کو وہ ماں اسپتال بنانا چاہتے ہیں. تو اس سے مجھے لگا کہ یہ جو صحت کا شعبہ ہے یہ بہت زیادہ خطرناک حوالوں میں جڑا ہوا ہے, عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. فنکاروں کے حوالے سے کوئی پلیٹ فارم, کوئی اس طرح کا حوالہ ہے ایک لے دے کے آرٹس کاؤنسل اور احمد شاہ کے علاوہ کوئی آپ کہیں کچھ روشنی دیکھتے ہیں اس معاملے میں؟ نہیں, دیکھیے میں یہاں ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کلچر ڈپارٹمنٹ اس معاملے میں سپورٹ کرتا ہے ماشاءاللہ. ہم نے کئی جگہوں پر دیکھا کہ کلچر ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ ان فنکاروں کو سپورٹ کیا جو بالکل نچلی طبقے میں جا چکے تھے. صحیح. تو کلچر ڈپارٹمنٹ میں اس معاملے میں ہے, کلچر ڈپارٹمنٹ سپورٹ کرتا ہے. لیکن الحمدللہ میں یہاں بات یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے مافیا کا ذکر کیا, سب کچھ کیا, الحمدللہ ہمارے کراچی کے لوگ میں ہمدردی بہت ہے. ہمدردی تو بہت ہے. آپ یقین مانیں کہ یہ جو ملک چل رہا ہے نا, یہ ان لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے جن کے دلوں میں احساس ہے, جن کے دلوں میں ہمدردی ہے. ورنہ تو میرا خیال ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آدمی گر کے مر نہ گیا. خاموش فرشتے بیٹھے ہیں جو خاموشی سے لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ میں نے جینا ہاسپٹل میں ایک رائٹر ڈائریکٹر ہوں, تو میں کریکٹروں کو آبزرو کرتا ہوں. کریکٹر آبزرو کرتے ہیں. تو میں نے جینا ہاسپٹل میں کارڈیو میں دیکھا, میں کسی کو دیکھنے گیا تھا, تو میں نے دیکھا کہ ایک ایمبولینس آئی اور اس ایمبولینس میں سے کسی شخص کو اتار کے اندر لے گئے بھاگتے ہوئے. 2 خواتین اندر گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ خواتین جو ہے وہ باہر آئیں اور باہر آتے رونے لگیں کہ وہ ان کو ڈاکٹروں نے کوئی مشورہ دیا تھا کہ ان کا ہارٹ کا آپریٹ ہوگا اور اتنے پیسے لگیں گے. تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو چپ چاپ ایک وہ سیمیٹڈ بینچ تھی وہ اس پہ بیٹھا ہوا سب لوگوں کو آبزرو کر رہا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے, کوئی کیسے کر رہا ہے. تو اس نے اٹھ کے اس خواتین سے پوچھا کہ کیا ہوا. تو اس خواتین نے کہا کہ جی 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے, اب اتنے سارے پیسے ہم کہاں سے لائیں گے, اگر یہ پیسے نہیں ہوں گے تو ہمارا تو بیٹا مر جائے گا. تو اس نے کہا اچھا کتنے پیسے کہیں؟ تو انہوں نے کہا جی اتنے پیسے کہیں. تو نے کہا آئیے میرے ساتھ. اب میں تھوڑا سا چل کے تجسس کے ساتھ آپ پیچھے آبزرو کر کے چلا اس کے ساتھ کہ دیکھوں یہ کیا کرتا ہے. تو وہ جو او پی ڈی میں جو ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ پرچی بنا, تو انہوں نے کہا یہ کر دو ان کا. اچھا, اس نے مطلب اشارہ دیا, ہاں یہ کر دو ان کا کام, اور آ کر واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا. میں یہ حیران ہو گیا کہ اس نے خالی یہ کہا یہ کون ہے یہ شخص. تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. ہمارے شہر میں ایسے لوگ ہیں اللہ سبحان اللہ, جن کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. جاوید بھائی جیسے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر, بلا شبہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ شہر میں پتہ نہیں, اکثر آپ دیکھیں, اکثر چلتے پھرتے لوگ دیکھیں, اگر کوئی اسپیشل آدمی, کوئی نابینا, کوئی کمزور آدمی سڑک پار کر رہا ہوگا تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی بھاگ کے اس کے پاس جائے گا روڈ پار کرانے کے لیے. اتنی ہمدردی ابھی ختم نہیں ہوئی شاید. ایسا ہی ہے. میں پچھلے سال کی مطلب نہیں بات کرنی چاہیے, لیکن ہر اچھے کام کی ترویج اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ اس سے نہ صرف کرنے والے کا حوصلہ بڑھتا ہے, باقی 4 لوگوں کو موٹیویشن بھی ملتی ہے. کہ میں کسی اور چینل سے رمضان ٹرانسمیشن کر رہا تھا پچھلے سال, تو کچھ معاملات میرے پاس آئے. آپ جیسے کچھ دوستوں نے کہا کہ جی منصور یہ راشن جو ہے وہ یہ تقسیم کروا دو. وہ کافی تعداد میں آیا, تو وہ جب اس ٹرانسمیشن کے دوران تقسیم ہوا تو پھر یعنی اینڈ بالکل رمضان ختم ہونے والے تھے, پھر کچھ ایسے دوست وہ جو واقعی نیڈی, اب میں پریشان ہو گیا کہ جی جو آیا ہوا تھا سب بانٹ دیا ہے. پھر میں نے ایک فون کیا ایک اللہ کے نیک بندے کو, ایک فرشتے کو, میں نے کہا بھائی جان یہ معاملہ ہے. اس نے کہا بھائی جو ہو سکے گا کرتے ہیں. جاوید بھائی, وہ جاوید بھائی تھے, جاوید بھائی نے کہا کہ منصور اگر حقدار تم نے محسوس کر لیا ہے نا انشاءاللہ پہنچے گا. کہتا ہوں اللہ تعالیٰ شہر کو کامیاب رکھے پروردگار. جاوید بھائی یہ جو ساری صورتحال بنتی ہے, آپ چونکہ ہاسپٹلس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, خاص طور پہ میں نے کہا نا ہیلتھ کے معاملات جو بالکل ہی بے یار و مددگار ہوتے ہیں, جو ان کا کیا حوالہ بنتا ہے, وہ کیسے سروائیو کرتے ہیں سارے معاملے میں؟ اگر کوئی اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے, جیسے انہوں نے کہا کہ ایک فرشتہ آ گیا, تو یہ جو کمیونٹی کے ہاسپٹلس ہوتے ہیں ان میں کیا سسٹم ہوتا ہے؟ دیکھیں
اگر میمن کمیونٹی کے جتنے ہاسپٹل ٹرسٹ کے ذریعے چلتے ہیں، ایسوسیشن کے ذریعے چلتے ہیں، وہاں ہر جگہ ایک کاؤنٹر موجود ہے. کاؤنٹر موجود ہے. ہاں نہیں بھی تو اس آفس میں ویلفیئر آفس ان کے پاس موجود ہے کہ آپ جو ابھی ایک اس ہفتے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، 2 باتیں بتاؤں گا کہ ایک کسی وہ کھاتا پیتا آدمی تھا، اس نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں آنکھ کا آپریشن کے لیے بات کی، تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اچھا ڈاکٹر صاحب بھی میرے دوست ہیں، FCPS ڈاکٹر ہیں، بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں اور خیال بھی کرتے ہیں وہ، ڈاکٹر جاوید اقبال نام ہے ان کا. تو وہ مجھے اتفاق سے ایک دن پہلے ہی مجھے ایک دعوت میں ملے، تو اس وقت مسئلہ نہیں تھا. اگلے دن میں نے ان کو فون کیا، ان کے PA کو کہ سر یہ ذرا دیکھ لیں، تو کہنے یہ وہ تو نیڈی آدمی تو نہیں ہے نا. میں نے کہا نیڈی نہیں ہے، میرے دوست ہیں، ان کا ذرا خیال کیا. انہوں نے جو بھی تھوڑا بہت تھا بہل انہوں نے قلم چلا کے کم کر دیا. لیکن اس پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی کئی لوگوں کا فری آپریشن ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. اچھا اسی طرح صرف ابھی 1 جنوری کو کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر ہے. آپ یقین کریں میں گیا تو وہاں ہمارے محترم وزیر صحت جو ہے، وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب بھی آئے ہوئے تھے اس کی اوپننگ کے لیے. انہوں نے 4.5 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک موبائل وین بنائی ہے جو کہ پورے پاکستان میں موو کرے گی، اور اس کی اس دن 4 دن پہلے انہوں نے اوپننگ کی ہے، اور اس میں جدید ترین سب چیزیں انہوں نے لیس کی ہیں. اور تھیلیسیمیا کے اویئرنیس کے لیے، بلڈ ڈونیشن کے لیے، باقی بچوں کے جو اس سے متعلق خون سے متعلق جو علاج ہیں اس کے لیے فری انہوں نے رکھا ہے. اور یہاں کراچی سے موو کرے گی، خیبر تک جائے گی، خیبر سے واپس کرتی ہوئی واپس کراچی آئے. بالکل صحیح. تو آپ کو پتہ ہے یہ لاکھوں. اچھا لیکن اس میں ایک چیز انہوں نے بڑی اچھی وفاقی وزیر کے سامنے رکھی کہ جناب والا ہم تو کام کر رہے ہیں اور اپنا حصہ ہم اب ڈال بھی رہے ہیں، لیکن کہنے جو بلڈ بیگ ہے وہ 195 روپے میں ہم خریدتے تھے، پرچیز کرتے تھے، جی اور اب وہ پہنچ گیا ہے 900 روپے. تو اس کا مطلب ان کو اب ڈونیشن جو ہے 5 گنا زیادہ جمع کرنا ہے. اگر 1 کروڑ روپے جمع کرتے ہیں تو 5 کروڑ روپے کرنے ہیں. اچھا ایک انجیکشن کوئی بتا رہے تھے کہ یہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹ بچے جو ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے شاید 190 روپے کا بتایا انہوں نے، کہنے وہ ہم 600 روپے کا خرید رہے ہیں، روز کے 2 انجیکشن لگتے ہیں. اچھا جو بیچارے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ آتے ہیں اس میں اکثریت یعنی 80% سے زیادہ لوگ جو ہے نا افورڈ نہیں کر سکتے. وہ بیچارے بالکل بے یار و مددگار آتے ہیں اور آ کے اس طرح کے اداروں میں تو وہی لوگ آتے ہیں نا. تو یہ اچھا دوسری بات ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے. اویئرنیس ہونی چاہیے. بہت زیادہ. صحت سب سے مہنگا اب آج اس وقت فی زمانہ آپ بڑے سے بڑا آدمی دیکھ لیں کہ اگر کسی کی اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جائے تو وہ وہاں ہار جاتا ہے. بالکل بالکل صحیح. باقی سب چیزوں سے آپ نمٹ لیں، کھانا آپ کم کھا لیں گے، باقی سب چیزیں کر لیں گے. صحت کا معاملہ آئے گا نا تو وہاں اچھا پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا کریں کیا نہ کریں، اور اتنا آدمی پریشان ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس میں لٹ جاتا ہے آدمی. جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو بالکل کنگال کر دیتے ہیں، خالی کر دیتے ہیں. جب اس کو ہوش آتا ہے تو اس کو 1 روپیہ نہیں ہوتا. ایسے کئی لوگ بیچارے پریشان حال گھومتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ اویئرنیس لیں. دیکھیں بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ ہی اس کو شفا دے سکتا ہے بے شک. لیکن ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے. آپ اپنے طور پہ گھر میں ایسی چیزیں تدابیر اختیار کریں کہ بیمار نہ ہوں. باقی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی مرضی ہے. باقی اتنے ادارے ہیں، اتنے موجود ہیں. ہمارا کوتیانہ آئی ہاسپٹل ہے، آج بھی اس مہنگائی کے دور میں 1 لاکھ روپے سے کہیں کم کیٹریک کا آپریشن نہیں ہوتا. 7,000 روپے میں ابھی بھی اوپن ہے. یعنی مقصد آپ دیکھیں کہ 7,000 کہاں ہو 1 لاکھ کا منصوبہ. جی اور یہ ہم جو بات کرتے ہیں نا یہی حوالہ ہے، یہ جین میں ہے میمنوں کے، جو آپ کو اتنا اویئرنیس کا حوالہ جو بتا رہے ہیں کہ ان کی جین میں آپ جائیں گے اگر ان ویلفیئر اداروں میں، ان کے ویلفیئر ہاسپٹلز میں، کمیونٹی کے ہاسپٹلز میں، وہ سب کے لیے کھلے ہیں، وہ صرف کوتیانہ میمن والوں کے لیے نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا جو آپ کا کوئی کمیونٹی کا ہاسپٹل ہے وہاں کوئی بھی آدمی جا کے کوئی بھی جا کے کرتا ہے. کوئی بھی کرتا ہے. صحیح بات ہے. بلکہ میں یہاں یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں نا منصور، یہ کنٹینٹس ہے بہت خوبصورت ہمارے سبجیکٹ. باوجود اس کے کہ یہ میرے مارننگ شو کا موضوع نہیں ہے، لیکن اتنی
اہم گفتگو تھی یہ انسانی کیا خدمت کے حوالے سے کہ مجھے مطلب ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی کہ میں کسی اور طرف اس رخ کو موڑ کے جاؤں. بالکل. تو ناظرین وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا اور یقیناً بریک سے واپس آئیں گے تو چونکہ مارننگ شو کے ایک خاص حوالے رکھتے ہیں تو پوچھیں گے آدم راٹھور بھائی سے بھی کہ عشق کتنے لڑائے. ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے واپس آ گئے ہیں. جاتے وقت وعدہ کیا تھا کہ ایک نوجوان جب وہ انڈسٹری میں آتا ہے, تھیٹر انڈسٹری میں, تو یقیناً کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کی زلفوں کا تو اثیر ہوا ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے بقول وہ آسان زبان میں سکھا دیا ہے نا ہمیں استاد سہیل وڑائچ نے, ایسے کر کے ہاتھ وہ بڑے پیار سے پوچھتے ہیں عشق تو لڑائے ہوں گے. نہیں, شوبز میں یہ ضروری ہوتا ہے. ہاں لیکن الحمدللہ ہمارے جو استاد تھے نا, انہوں نے ہمیں پہلا سبق یہ دیا تھا. اچھا, سمد یار خان صاحب نے انہوں نے پہلا سبق یہ دیا تھا کہ اگر تم نے کام کرنا ہے تو عشق نہیں لڑانا, تو عشق نہیں پھر لڑانا. زندگی کس بات کی. تو اچھا, عشق نہیں لڑانا. اگر اپنے کام کی طرف تمہاری توجہ ہوگی نا تو تم کبھی نہ کبھی اپنی منزل پر پہنچ ہی جاؤ. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. اس کے باوجود آپ نے لڑائے. ہاں, اس کے بعد تو کئی عشق لڑائے. جب ٹریک پر چڑھ گیا آدم راٹھور تو اس وقت کیا ٹیلی ویژن اور فلم کی طرف بھی جانا ہوا؟ جی ہاں, فلمیں میں نے کی. معین اختر کی کیٹو کی, اچھا گڈ, فیصل بخاری کی انداز کی ندیم صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسی طرح ٹیلی ویژن میں کئی سیریل کیے, جس میں میری خاص ایک سیریل تھی جناح سے قائد, جس میں میں نے قائد اعظم کے استاد دادا بھائی گوکھلے کا رول کیا تھا, جو کہ بہت مشکل رول تھا. ماشاءاللہ. اور اس کا مجھے وہ تو بڑی کاسٹ تھی اس کی, تو بہت بڑی کاسٹ تھی. کن فنکاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور کن کے ساتھ کام کر کے لگا کہ ہاں یار یہ مزیدار لوگ ہیں؟ یار یہ بہت خوش قسمتی ہے میری لائف کی کہ میں نے ہر اس سینئر کے ساتھ کام کیا, جس میں سبحانی بھائی یونس, محمود علی, اپنی عرش منیر, عزرا صدیق, یہ جتنے سینئرز تھے, تمنا آپا, ان سب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. اور آج اس بات کو میں محسوس کرتا ہوں کہ یار کاش وہ کتنے سیدھے لوگ تھے کہ اپنے کام کے ساتھ وہ دوسرے کو سامنے سپورٹ کرتے تھے. اب وہ سلسلہ بہت کم رہ گیا ہے. صحیح سمجھے نا. تو ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے کرتے آج اس منزل پر آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ پروردگار, جو میرے ساتھی کام کرنے والے ہیں یا جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ جو کام کر رہے ہیں, میں ان سے یہی کہوں گا کہ یار اپنے پلے کے اندر کوئی ایک سبق ایسا ضرور دیا کریں. صحیح. کہ اگر 1500 آدمی بیٹھ کر دیکھ کر جا رہے ہیں تو اس میں 4 آدمی ایسے ہوں جو یہ بات کو محسوس کر کے جائیں. کہ میں نے ایک پلے کیا ماں, بہت اچھا کھیل تھا, بڑا پیش ہوا. ہمارے کچھ میمن سیٹ لوگ آئے تھے اس میں, انہوں نے دیکھا. اب جب جیسے ہی پلے ختم ہوا گھر چلے گئے سب لوگ. صبح 7 بجے مجھے فون آتا ہے ایک سیٹ صاحب کا, اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ راٹھور کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا ابھی اٹھا ہوں, میں ناشتہ واشتہ کر رہا ہوں. کہہ رہا نہیں ناشتہ تو میرے پاس آ کے کر, میں گاڑی بھیج رہا ہوں, میرے پاس آ. اوکے. میں نے کہا اللہ خیر کرے سر, خیریت ہوا؟ بولا نہیں ابھی میرے پاس آ. تو وہ جو پلے تھا میرا ساس اور بہو کے اوپر تھا. صحیح. تو وہ ساس اور بہو اہم موضوع ہے, میں ابھی آپ سے پوچھنے والا ہوں. تو وہ جو ہم گیا اٹھ کے وہاں پر, تو ایک بڑے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے. مجھے کہا تھا کس نے کہا تھا تجھ سے رونے دھونے والے ڈرامے کر, کس نے کہا؟ میں نے کہا سر ہوا کیا ہے؟ بولو سامنے کمرے میں میری بہو رو رہی ہے رات سے, اس نے نہ کھانا کھایا ہے نہ ناشتہ کیا ہے. جو غلطیاں ہو گئی ساس کے ساتھ وہ تو ہو گئیں, اب وہ اس کو کیسے وہ کرے. صحیح. دیکھیں یہ ایک سبق ہے. جی بالکل. کسی نے احساس کیا بالکل تو اس نے روسٹ کیا. بالکل. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے کریکٹر ہونے چاہیے جس میں 2 سے 4 میسج ضرور ہو. میسج ضرور. جاوید بھائی پتہ نہیں عجیب ایک شرارتی سا ذہن میں سوال آ گیا کہ میری آبزرویشن ہے, آدم بھائی آپ بھی اور روبی آپ بھی مجھے بتانا, آگا
کہ میں نے محسوس کیا کہ نارمل ایکسرسائز میں ایسا میری آبزرویشن ہے, مے بی آئی ایم رانگ, کہ میمن جو بندہ ہے اس کی دوسری شادی بڑی مشکل حوالے ہیں. تو کیا واقعی جو میمن خواتین ہیں وہ بقول عمر بھائی کے وہ کڈنی پہ کونی سیٹ کر کے بیٹھی ہوتی ہیں؟ بالکل صحیح بات. دوسری شادی سے کیوں گھبراتا ہے میمن؟ نہیں, دوسری شادی سے نہیں گھبراتا. اچھا, مطلب ایک کو جو ہے نا اس کے حقوق ادا کر لے, ٹھیک اس کے ہے, بعد کہیں اور جاتا ہے. یہ اور باتیں کہیں ادھر ادھر نکل جائے, ایک الگ مسئلہ. ایسے کئی قصے موجود ہے کہ کئی شادیاں کی ہیں. یہ ہاں بالکل ہے, ہمارے آرٹس کونسل میں موجود ہیں کئی لوگ. اچھا, ایک ہی ہوتی ہے. ہاں بالکل, آفیشلی تو ایک ہی ہوتی ہے, باقی اگر کوئی آپ نے سلام دعا میں رکھی ہو تو الگ بات ہے نا, چھپ چھپاتے اس کا کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی, وہ تو کاؤنٹ. اچھا, ایسی کتنی ہوں گی آپ کے موبائل میں؟ میرے موبائل میں تو ماشاءاللہ بہت ساری ہیں. بھائی نمبر کتنے ہیں ایسے پوچھا ہے نا, میرے موبائل نمبر کتنے جائد بھائی؟ نہیں ایسی تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایسی تو بہت ہیں, لیکن وہ جو ہے ایک ہی رکھی ہے. ایک زندگی ہوتی ہے, ہنسنا ہے, بولنا ہے, مسکرانا ہے. بالکل. تفریحی مقامات پر بھی جو ہے وہ میمن جو ہے کمیونٹی بہت شوق سے جاتی ہے. فوڈ اسٹریٹ جو ہیں وہ بھری ہوئی ہوتی ہیں. تو زندگی انجوائے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, محبتیں بانٹنے والے لوگ ہوتے ہیں. کیا کوئی کمی بھی ہوتی ہے, کوئی خامی بھی ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ہر بشر کے اندر کوئی کمی نہیں, میں کمیونٹی کے باعث پوچھ رہا ہوں, کوئی ایسی بات. جیسے ہماری کمیونٹی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی. جی 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 بالکل, مطلب ڈاؤن لوڈ تو نہیں ہوئی ہے. نہیں, مطلب یہ ہے کہ ہر انسان میں کوئی کمی خوبی بھی ہوتی ہے, کمی خامی بھی ہوتی ہے, اور ایسے لوگ بھی ہیں موجود ہیں کہ جنہوں نے, میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ اگر آپ کہنا شاید مثال آپ کو نہیں ملتی, میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہمدردی میں اور مثلا اللہ کی رضا کے لیے کہیں شادی کی. ماشاءاللہ, ایسے ہی موجود ہیں. ماشاءاللہ جی, یہ تو اچھی بات ہے. ہاں, یہ تو اچھی اور ایسا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میمن کمیونٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نرم دل رکھا ہے. صحیح. اور جب بھی وہ سیٹ احمد داؤد تھے, وہ کہتے تھے کہ بیٹا جب بھی لاکھوں سے, اس زمانے میں لاکھ بہت بڑی بات ہوتی تھی, پہلا لاکھ ہی مشکل ہوتا تھا, اب تو لاکھ مشکل نہیں ہے نا. تو داؤد سینٹر میں بیٹھتے تھے, میں اکثر جاتا تھا, ان کی پارسی سیکرٹری تھی, تو وہ کم بات کرتے تھے. تو کہتے کہنا جہاں لاکھ سے اوپر معاملہ ہو نا, وہ سمجھ لیں اس میں میمن انوالو ہے. صحیح. اچھا, وہ جو پارسی سیکرٹری تھی وہ اچھی تھی؟ جی بالکل اچھی تھی ماشاءاللہ, بہت مطلب یاد رہ گئی نا میری میموری میں. تو جاوید بھائی سے میں نے نہیں, مطلب یہ کہ انہوں نے بڑا, جب وہ آتا تھا نا آدمی تو اس سے کہہ دیتے تھے کہ کتنی دیر کے لیے آیا, یہ بات کرنی مجھے. اچھا, اتنی بات کرتے تھے. نہیں, میں یہاں آپ کی بات سوری کاٹوں, میں خود بھی وٹنس ہوں اس بات کے. میں میمن نہیں ہوں, مگر میمن جیسا مجھے کہنے میں فخر ہے, کیونکہ میں نے کافی 20 سال جو ہے بڑی عمر ہوتی ہے, اور میں بالکل وٹنس ہوں اس چیز میں کہ جتنی میمن کمیونٹی ویلفیئر میں کام کرتی ہے اور ہمدردی رکھتی ہے, میرے خیال میں اور کمیونٹی میں اتنی ہمدردی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, کیونکہ یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, اس لیے نہیں کہ میں نے اتنا عرصہ یہاں کام کیا ہے, ہم یہ کہہ میری سکتے جو ہیں, آبزرویشن ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری کمیونٹیز بھی یقیناً کرتی ہوں گی, لیکن میمن کمیونٹی یقیناً وہ نمبر 1 ہے. نمبر 1 ہے. وہ جیسے جاوید بھائی نے کہا کہ لاکھ کا, تو نو ڈاؤٹ یہ بات بالکل صحیح ہے. لاکھ سے اوپر کی اگر بات جائے گی تو وہ کوئی میمن ہی ہوگا جو آپ کی ہیلپ کر رہا ہے. آپ نے ویسے دیکھا ہے وہ سیٹ احمد داؤد کی سیکرٹری کو؟ نہیں, میں نے دیکھا نہیں ہے, مگر یہ بات ٹرو ہے. اچھا, میں بھی مقصد ان کے پاس کام سے کبھی جاتا تھا تو جب ہی اتفاق ہوتا تھا, اور کام نکال کے تو نہیں جاتے تھے. کام نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی, الحمدللہ وہ خود ہی کام نکال لیتے تھے. جاوید بھائی, ایسا مطلب وہ نوجوانی کا جو دور ہے, تو اس دور میں کون ہیرو آپ کو پسند آیا؟ آپ کے ذہن میں نہیں کبھی خیال آیا کہ یار ایک لمبا چوڑا میں بھی ہیرو لگتا ہوں, آئینہ دیکھ کے کبھی آپ نے نہیں سوچا ادھر درپن سے میں بھی ملتا ہوں؟ الحمدللہ میں اپنے ذات میں خود ہی ماشاءاللہ ہوں, واہ واہ, اور مجھے اسی میں رہنا ہے. جو جس طرح میری تربیت ہے, جو میری طبیعت ہے, میرا جو پہننا اوڑھنا, آدم بھائی کو بھی پسند, آپ کو بھی پتہ ہے, اور میرے دوستوں کو سب کو پتہ ہے, پریس کلب, آرٹس کونسل وغیرہ میں کافی ایکٹیو ہوں. نہیں جاوید, پوچھنے کا مقصد یہ کہ اس دور کا کون ہیرو جو تھا, وہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میمن کاروبار بھی کر رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے, وہ سارے معاملات ہیں, لیکن وہ دور فلم کا دور ہے, وہ بہت بڑا. تو اس دور کا ہیرو کون پسند آیا؟ مجھے ویسے ندیم ماشاءاللہ, ویری گڈ, ندیم پسند.
और हीरोइन कौन पसंद आई? हीरोइन में शबनम, उनकी जोड़ी मुझे अच्छी लगती है। शबनम और नदीम की जोड़ी। जी, उनकी फिल्में में। आईना कितनी मरतबा देखी थी? आईना भी मैंने एक से ज़्यादा दफ़ा देखी है, मैं ख्याल 6-7 दफ़ा देख चुका हूँ। वेरी गुड। इसका प्रेस शो भी मैंने देखा था। वेरी गुड। और बाद में कुछ फॉरनर आए थे तो उनके लिए इन्होंने अलग शो किया था, वो भी मैंने देखा है। वाह वाह। और मुझे बाकायदा उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी दिया था, एक मोमेंडम, एक ये आईना फिल्म जो है उसके शो पे आए थे। वाह वाह। भाईजान आपकी पसंदीदा आर्टिस्ट कौन रहे? यार मेरे पसंदीदा आर्टिस्ट तो वहीद मुराद थे, माशाल्लाह। और फीमेल में शमीम आरा थी। अच्छा जी। क्योंकि कुछ हमारी हीरोइंस जो थी ना वो शोपीस थी, जिनको इतना काम मिला नहीं। हाँ हाँ हाँ। और ना उनसे काम लिया गया। सही। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जिनसे काम लिया गया, जैसे वहीद साहब हैं। वहीद साहब की बॉडी लैंग्वेज, वहीद साहब ने तो ट्रेंड ही चेंज कर दिया था ना। हीरोशिप असल में वहां से पता चली कि हीरो ऐसा होता है। बिल्कुल। वहीद साहब की बॉडी लैंग्वेज, वहीद साहब के हाथों की मूवमेंट, आप किसी भी गाने में देख लें, आप किसी भी गाने में देख लें। थोड़ा सा गुनगुना के बताएं ना ऐसा, क्योंकि आप तो भाई जाहिद भाई बनता है ना, अभी तो बनता है। कोको को रीना ही सुना दे भले। अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो पसंद है वो सुना दें। यार इस वक्त मेरे जहन में कोई गाना आ नहीं रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि शबाना का कोई गाना सुना दें। प्यार मेरा ओ फरजाना भूला जाना। वाह वाह, क्या बात है भाई मंसूर। तेरे सिवा दुनिया में सुनाए ना कुछ नहीं, भी नहीं। मैं तो सिर्फ वहीद साहब पे बात करना चाहता हूँ। अच्छा जी, ओके चले जी, ठीक है, घर भी जाना है। हाँ, मैं वहीद साहब पे बात करना चाहूँगा कि वहीद साहब जिस तरीके से उसकी गानों में परफॉर्मेंस होती थी, आज तक मैं नहीं देख पाया कि किसी हीरो में, बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि जतेंद्र साहब भी उसकी कॉपी किया करते। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके हाथों की मूवमेंट, उनके जितने गाने आप देख लें, चाहे वो दिल मेरा धड़कन तेरी हो, चाहे वो माँ बेटा हो, चाहे वो दोराहा हो, कोई भी हो, आप किसी एक गाने को उठाकर देख लें। बल्कि मैं एक गाने का यहाँ हवाला दूंगा। मैं तो कोको को रीना से शुरू होता हूँ ना, वहां से वो वहीद मुराद का वो जो इमेज है वो डेवलप होता है, और उसके बाद फिर हाँ, तो मैं सालगिरह का एक गाना है मेहंदी हसन साहब का, उसमें वो जिस तरह भंवरा बनकर उतरे हैं ना सीढ़ी से, हाय हाय हाय, मैं कहता हूँ कि वो मेरा ख्याल है मुश्किल से डायरेक्टर ने उनको कहा होगा। अगर वही गाना आप शबीर भट्टी से करा ले तो सीढ़ी टूट जाएगी। रूबी बच्चन, तुम्हें कौन आर्टिस्ट पसंद रहे? मुझे असल में जिंदगी ने बहुत टाइम नहीं दिया मुझे। हाँ, मतलब वो तो काम में मसरूफ रहे, लेकिन ऐसा वो दौर ऐसा है कि जब मैंने ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी आर्ट्स काउंसिल की ज्वाइन की थी और रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया था, तो उस वक्त जो है मुझे अपने यही नदीम साहब और शबनम से काफ़ी वो था माशाल्लाह, और महमूद साहब, और रेडियो पाकिस्तान पे हमने इनके साथ काम भी किया काफ़ी। काजी वाजिद साहब थे, और बोलना हमने रेडियो से ही सीखा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वो तरबियत गाह थी, बस मैं तलबा और यावर भाई को भी सलाम, बेहतरीन उनका काम। सारी गुफ्तगू हो रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सहाफी जो है वो फिल्म ना देखे। तुम्हें कौन पसंद रहा? देखिए, पाकिस्तानी तो सारी फिल्में बहुत अच्छी थी, पहले वाली भी और अब भी। अब तो बनी नहीं रही। हाँ, अब तो एक आध कहीं किसी कोनों में, खुदरों में, दर्जों में, दराजों में, मेज के नीचे, अलमारी के पीछे से निकल कर आ जाती है साल में। लेकिन सर, सहाफी के हिसाब से अगर आप पूछ रहे हैं तो मुझे एक फिल्म पसंद आई इंडिया की, अनिल कपूर की, जिसमें वो एक दिन का मंत्री बनता है, वजीर आजम बनता है। उसमें तमाम अक्कासी की जाती है और किस तरीके से फिर जो है ना उन पे वो कंट्रोल भी करता है। तो मैं चाहता हूँ उससे शायद कोई सबक हासिल कर ले। वाह जी वाह। अच्छा, चले यहीं से बात को कर लेते हैं, आखिरी एक दो मिनट रह गए। अगर आपको इख्तियार मिल जाए एक दिन का सीएम, तो सबसे पहला ऑर्डर क्या जारी कर रहे हैं? सबसे पहला ऑर्डर मैं चाहूंगा आवाम मीठी नींद की गोलियां लें, क्योंकि जितनी टेंशन हो चुकी है उनको इतने मसाइल से कम एक दिन वो सोएं, सुकून से सोएं। वो आम तातील है, जनता सो जाए, जनता सो जाए, क्योंकि आवाम हमारी जो है ना बहुत परेशान है और कहीं से भी उसको मीठी नींद नहीं मिल रही है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन इकराम, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत ही अहम गुफ्तगू जावेद भाई ने की, आदम भाई ने की, नौजवानों ने की कि आप अवेयर रहें। रूबी, कोई पैगाम अगर आप देना चाहो तो ये सामने आपका कैमरा। जी, बस मेरा यही पैगाम है कि हमें
لڑکیاں جو مارکیٹنگ میں آ رہی ہیں ان کو بہت سوچ سمجھ کے چلیں وہ، اور اب تو چونکہ زیادہ ٹف کمپٹیشن ہے تو ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ خود کو بھی سنبھالیں. ہاں، اور جو مرد ہیں لوگ وہ بھی اسپیس دیں، وہ بھی راستہ دیں انہیں. جی آدم بھائی، یہ سامنے آپ کا کہنا. میرا تو پیغام یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے جس کے کام آنا چاہیں ان کے کام آئیں تاکہ آخرت بھی ہماری اچھی ہو. بے شک. ہاں جی نوجوان، کوئی پیغام وہ سامنے تمہارا کیمرہ. بھئی ہمارا یہی پیغام ہے، ہمیشہ سچ بولیں اور سچ کا ساتھ دیں، اور سچ بولتے ہوئے گھبرائیں مت. بالکل ٹھیک، کیونکہ خدا سچ بولنے والے کے ساتھ ہوتا ہے. بے شک. جی جاوید بھائی، بہت آپ نے اہم گفتگو کی، بہت مفید معلومات آپ نے دیں. کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے اس شو کے حوالے سے؟ یہ کیمرہ آپ کا. دیکھیں، انسان کی زندگی پوری ہو جانی ہے، بس صرف اتنا خیال رکھیں کہ اپنے ساتھ انسانیت کو آپ پروان چڑھائیں. بے شک. اور اپنے حصے کا کام آپ کرتے جائیں. یہ نہ سوچیں کہ میرے یہ کرنے سے کیا ہوگا. ہر چیز ایک ایک قطرہ بن کے جو ہے نا آپ کے لیے ایک بالٹی بن جاتا ہے. ایک ایک قطرہ جب کسی چیز پہ گرتا ہے تو کھل جاتا ہے. ایک ایک صدا کہیں لگتی ہے تو وہ دروازہ بھی کھل جاتا ہے. بالکل ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کے لیے سوچنا چاہیے. بے شک، بے شک. ناظرین، بس اختتام پہ مجھے پڑوسی ملک کے ایک شاعر کی لکھی ہوئی ایک گیت کے کچھ بول یاد آ رہے ہیں جو جاوید بھائی نے کہا، آدم بھائی نے کہا، اور بات کو سمجھنا ہے صرف کہ ایک دن بک جائے گا ماٹی کے مول، جگ میں رہ جائیں گے پیارے تیرے بول، دوجے کے ہونٹوں کو دے کر اپنے گیت، کوئی نشانی چھوڑ پھر دنیا سے موڑ، کیونکہ ایک دن بک جائے گا ماٹی کے مول. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہماری